آپ 5 سال آنے والا جو ہے اسے لکھ لیں تو آپ کو لگے گا کتنا وقت گزرے گا. آپ گزشتہ 10 سال کو دیکھ لیں، ان 5 کی نسبت وہ 10 سال کی سمجھ نہیں آئے گی کیسے گزر گئے. گزشتہ 15 سال لے لیں، 20 سال لے لیں، آپ ابھی بیٹھے غور کر لیں کہ جو وقت گزر گیا وہ کیسے گزر گیا، کہاں گیا، کچھ سمجھ نہیں آیا. حالانکہ آنے والے وقت کے انتظار کو دیکھیں تو لگتا ہے پتہ نہیں کتنا وقت ہے، کب گزرے گا، کب پورا ہوگا، کب میں اپنی بات کو پہنچوں گا. لیکن اسی صورت کو آپ گزرتے میں دیکھیں تو اسی طرح زندگی کا جو گزرنا ہے یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیسے گزر گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ جلوہ افروز تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حاضر تھے. تو سامنے سے ایک صحابی رسول گزرے، بڑے مفلس تھے. تو وہ جب گزرے تو آپ نے صحابہ سے رائے پوچھی کہ ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. عرب میں ایک محاورہ تھا، جو بہت مفلس ہو نا اسے کہتے تھے جی کہ اسے تو کوئی رشتہ بھی نہ دے. تو یہ محاورہ تھا. تو انہوں نے صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم ان کی حالت ایسی ہے کہ انہیں تو کوئی رشتہ بھی نہ دے، یعنی کہ اتنی کمزوری اور اتنی مفلسی میں ہیں، اتنی غریبی میں ہیں کہ انہیں تو کوئی رشتہ بھی نہیں دے. آپ نے فرمایا یہ اللہ سے جو دعا کو کرے وہ اس کی قبول فرما لے گا. عند اللہ اس کی یہ حیثیت ہے. کوئی جانے کوئی نہ جانے، مالک تو جانتا ہے نا. اپنے اللہ کے لیے صالح عمل اختیار کرے. مخلوق راضی ہوگی، شاباش دے گی، خوش ہوگی، کلمات ادا کرے گی، ہمارا عمل دنیا میں بدل لے گا، آخرت میں پھر ہمیں کیا نصیب. مالک کے لیے کریں، اللہ کے لیے کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں کریں، وہ مالک دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا. لوگوں کے لیے کرو گے دنیا میں بھی کچھ ملے نہ ملے، آخرت میں کخ نہ ملے گا، کچھ نہ ہوگا. اس کے لیے کرو دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرض کیا گیا، آپ شدید زخمی تھے، تو آپ کو عرض کیا گیا کہ آپ کے جو بیٹے ہیں وہ اس اہل ہیں، دینی اور دنیاوی دونوں طور پر اہل ہیں، آپ انہیں اپنے بعد مقرر فرما دیں. تو انہوں نے فرمایا، وہ فرمانے لگے تمہارا خیال ہے کہ قیامت کے دن خطاب کی جو نسل ہے وہ اللہ کے حضور حساب دیتی رہے ساری مخلوق کا، یعنی جو انہوں نے ذمہ داری ادا کی ہے اس کا حساب اتنا نازک ہے کہ وہ پھر اپنی اولاد کو اس حساب میں نہیں داخل کر سکتے. آخرت کی جب بات آتی ہے تو یہ جو دنیا کو جہ و جلال ہیں اور جو دنیا کی جو طاقت ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، بلکہ یہ بہت بڑا سوال بنتا چلا جاتا ہے. جتنی حیثیت بڑھتی جاتی ہے اتنا حساب بڑھتا جاتا ہے، جتنا حساب بڑھتا جاتا ہے اتنا پھر سوال کا معاملہ بڑھتا جاتا ہے. جتنی عمومی زندگی ہوگی، جتنا کچھ نہ ہوگا اتنا حساب کم ہوگا. اسی لیے یہ بھی پسندیدہ عمل ہے کہ کم بولا جائے. کیوں؟ جتنا بولو گے، جو بولو گے اتنا حساب بڑھتا جائے گا، اس بولنے کا بھی اللہ کو حساب دینا. پھر دنیا کی جتنی حیثیت ہوگی، اب میرے پاس اگر اختیار میرے وجود کا ہے تو اتنا سوال ہوگا. کوئی قرآن نہیں فرماتا کہ وجود جو ہے وہ شہادتیں دیں گے اور بندے کہہ رہے ہوں گے کہ تو میرا وجود ہے، میرا ہاتھ پاؤں ہے، اور تو کیوں میرے خلاف گواہی دے رہا ہے، تو بول کیسے رہا ہے. قرآن فرماتا ہے، آیا کریمہ ہے، وہ فرماتا ہے جس نے تجھے طاقت دی تھی اسی نے مجھے طاقت دی ہے کہ میں بول رہا ہوں. اپنا وجود اپنے خلاف شہادت اللہ کا حضور دے رہا ہوگا کہ باراللہ اس نے مجھے وہاں استعمال کیا جہاں تیری مرضی نہ تھی. تو پھر ایک وجود کے اعضاء شہادت دیں گے تو جس کا خاندان پر اختیار ہوگا، جس کا پورے آبادی پر اختیار ہوگا، جس کا ملک پر اختیار ہوگا، جو حکمران ہوگا، تو کیا انہوں نے حساب نہیں دینا؟ تو جب بات آئے گی ہمیشہ رہنے کی تو اللہ معاف فرمائے کہ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. ہمیشگی کی زندگی جس نے ختم ہونا ہی نہیں ہے وہ ساری آگ کے سپرد ہو جائے. تو آج کے پھر کون سے سکھ ہیں اور کون سی سوچیں ہیں اور کون سے چاہتے ہیں. اسی لیے اللہ فرماتا ہے شیطان تمہارا دشمن ہے، بہت بڑا دشمن ہے تمہارا. اسی لیے اللہ فرماتا ہے کہ نفس کے جو خرابی کرتے ہیں وہ کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ وہ اپنے خواہشات نفسانی کی پیروی کریں. اپنا کام ایمانداری سے کریں، اپنے اللہ کے لیے کریں. مسلمان ہیں، کیا اللہ پر یقین نہیں ہے؟ کیا کلمہ شہادت کو نہیں پڑھتے ہو؟ اپنے اس یقین پر کھڑے ہوں.